بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ چند دروس میں نماز کا مسنون طریقہ بیان ہوتا رہا ہے۔ نماز کے شروع سے یعنی نیت سے، اس کے بعد تکبیر تحریمہ اور تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو اٹھانا، ان کے متعلق تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ تو نماز کا مسنون طریقہ بیان کرتے ہوئے تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد قرات سے پہلے یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہتے، یعنی دل ہی دل میں پڑھتے، اونچی آواز سے نہ پڑھتے۔ تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس تھوڑی دیر خاموش رہنے کے دوران کیا پڑھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس دوران یہ دعا پڑھتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایایا۔ یہ ایک لمبی دعا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام سے یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ اور سورہ فاتحہ کے درمیان انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض یہ آیت پڑھتے تھے، اس کے ساتھ دعا۔ اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام تکبیر تحریمہ کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک، یہ آخر تک جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں یہ پڑھتے تھے۔ یعنی سبحانک اللہم کے علاوہ بھی دعائیں ہیں، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن صحابہ سبحانک اللہم پڑھنے کو ائمہ کرام نے ترجیح دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی تکبیر تحریمہ کے بعد سبحانک اللہم پڑھتے تھے۔ تو خلفائے راشدین کا عمل بھی یہی ہے، اس وجہ سے ائمہ کرام نے اس کو ترجیح دی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری دعائیں بھی انسان پڑھ سکتا ہے، سب کو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سبحانک اللہم پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سبحانک اللہم پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ تو نماز میں تکبیر تحریمہ کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، یعنی فرض یا واجب تو نہیں ہے لیکن سنت مؤکدہ ہے، جان بوجھ کر نہیں چھوڑنی چاہیے، لیکن فرض یا واجب نہ ہونے کی وجہ سے اگر غلطی سے کسی سے رہ جائے تو نہ تو اس کی نماز فاسد ہوگی اور نہ ہی اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اور یہ صرف نماز کی پہلی رکعت میں ہے، یعنی یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہنا ہوتا تھا تھوڑی دیر کے لیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ پہلی رکعت میں ہوتا تھا۔ دوسری رکعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے کھڑے ہوتے تو الحمدللہ سے قرات کو شروع فرماتے، یعنی اس دوسری رکعت میں خاموش رہ کر تھوڑی دیر دل میں کچھ بھی نہیں پڑھتے تھے۔ تو نماز کی پہلی رکعت میں سبحانک اللہم یا اس طرح کی جو دوسری دعائیں وہ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ اور اس کے ساتھ چند ایک مسائل اور بھی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نماز شروع کرتا ہے، وہ تھوڑا دیر سے شروع کرتا ہے، اب اس نے سبحانک اللہم آدھی پڑھی تھی کہ امام نے قرات شروع کر دی اونچی آواز سے جاری نماز میں، تو اب اس مقتدی کو چاہیے کہ اپنی ثنا کو وہاں ہی چھوڑ دے اور امام کی قرات کو غور سے سنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو، یعنی جب امام قرات کرے گا تو مقتدی نے کچھ بھی نہیں پڑھنا، اگر وہ ثنا پڑھ رہا تھا تو آدھی پڑھی تھی وہیں چھوڑ دے، اب اس کی وہ ثنا ساکت ہوگی ہے۔ اسی طرح اگر مقتدی نماز میں شامل ہو رہا ہے اور امام قرات کر رہا ہے تو اب اس کو شامل ہو کر پہلی رکعت میں بھی ثنا نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ امام کی قرات کو غور سے سنے۔ ہاں اگر اس سے پہلی رکعت رہ گئی ہے، وہ دوسری رکعت میں شامل ہوا ہے، تو جب
سلام پھیرنے کے بعد جب امام سلام پھیرے گا وہ اٹھ کر اپنی رکعت پوری کرے گا تو اس میں پھر وہ ثنا پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر امام قرات کر رہا ہے تو پھر مقتدی کو ثنا نہیں پڑھنی چاہیے. اکیلے جب نماز پڑھ رہے ہوں تو اسی طرح پہلی رکعت میں ثنا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور اگر امام کے ساتھ شامل ہوں تو جب تک امام نے قرات شروع نہیں کی اس وقت تک ثنا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. اور جو سری نمازیں جن میں قرات اونچی آواز سے ہوتی نہیں ہے ان میں بھی سنت مؤکدہ ہے ثنا پڑھنا، یعنی وہ مقتدی اپنی ثنا پوری کرے گا. تو اگر غلطی سے کسی سے رہ بھی جائے ثنا تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، البتہ جان بوجھ کر نہیں چھوڑنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.